ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. پیچھے کی آیات کے اندر 5 احکام صبر کے تعلق سے بیان کیے تھے، جو والصابرین فی البأساء والضراء، تو اس ٹکڑے کے تحت تھے مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر صبر کرے، اور ایک ٹکڑا اس میں تھا وحین الباس، اور جنگ کے وقت بھی صبر سے کام لیجیے، ڈٹ کر مقابلہ کیجیے. تو حین الباس کے تعلق سے اب باتیں آ رہی ہیں کہ صلح حدیبیہ کے تعلق سے یہ آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احزاب سے فارغ ہو گئے اور کفار اس جنگ کے اندر نامراد ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، عمرے کے لیے نکل چکے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں. تو اس خواب کی وجہ سے آپ کے دل میں اور صحابہ کے دلوں میں بڑا شوق پیدا ہوا کہ عمرہ کرنا چاہیے، اور مکہ والے ہمیں عمرہ کرنے سے روک نہیں سکتے، اس لیے کہ بیت اللہ کے اندر سب کی شرکت تھی، سب کو آنے کی اجازت تھی. تو اس نیت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری کے اندر احرام باندھ کر 15 صحابہ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. ادھر کفار کو پتہ چل گیا کہ مسلمان مکہ کے اندر داخل ہونے آ رہے ہیں، تو پھر حدیبیہ ایک جگہ ہے مکہ سے کچھ دوری پر، وہاں پر روک دیا گیا. بہت ساری گفتگو ہوئی اور معاہدے ہوئے. اس میں ایک بات یہ طے ہوئی کہ آپ اس سال عمرے کے لیے مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، آئندہ سال آپ عمرہ کر سکتے ہیں اور آپ کو بیت اللہ میں مکہ میں آنے کی اجازت ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے شرط ہے، ایک تو آپ بغیر ہتھیار کے آئیں گے، صرف تلواریں لا سکتے ہیں، وہ بھی تھیلوں کے اندر بند کر کے، اور پھر آپ کو مکے میں 3 دن رہنے کی اجازت ہوگی. 3 دن آپ مکہ میں رہ سکتے ہیں، اس کے بعد کی اجازت نہ ہوگی. یہ شرط منظور کر لی گئی اور یہ معاہدہ منظور کر لیا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ احرام کھول کر اور اپنا حلق بنا کر مدینہ واپس چلے گئے. آئندہ سال آپ عمرۃ القضاء کرنے آ رہے ہیں، کیونکہ آئندہ سال کی اجازت تھی، تو اس عمرے کی قضا بھی ضروری تھی کہ احرام باندھ چکے تھے، اس لیے
آئندہ سال عمرے کی قضا کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں کی تمام شرطوں کے ساتھ۔ تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہے، تو ان آیات کو پہلے نازل کیا ہے، اور آئندہ جو حدیبیہ کے موقع پر آیات نازل کی ہے وہ 196 نمبر کی ہے۔ اس کے ایک سال کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی ہے۔ قرآن پاک کے اندر بہت جگہ اللہ نے مقدم کو مؤخر کیا ہے اور مؤخر کو مقدم کیا ہے، کہ جو آیات پہلے نازل ہوئی ہے ان کو بعد پہ لے کر آئے ہیں، جو بعد کی نازل ہوئی ہے ان کو پہلے لے کر آئے ہیں۔ ایسا اس لیے کیا ہے کہ جو واقعہ ہو اس واقعے کی پوری حقیقت کا پتہ چل جائے اور ایک وہ مستقل واقعہ بن جائے۔ تو یہ آیات اس وقت کی نازل ہوئی اور یہ حکم دیا کہ تم مکہ میں داخل ہوگے تو اگر وہ لوگ جنگ کے لیے تیار ہو جائے اور ان کی نیت بگڑ جائے اور تمہارے ساتھ جنگ کرے اور لڑائی کرے تو اس وقت تم بھی دفاعی جنگ تمہیں بھی کرنی ہے، اور یہاں پر یعنی کوئی تمہارے لیے گناہ نہیں ہے۔ اگر وہ زیادتی کرے، اگر وہ پہل کرے تو تمہیں بھی جو ہے ان کے ساتھ جنگ کرنا ہے، یہ اجازت ہے۔ اور لڑو اللہ کی راہ میں لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، اور کسی پر زیادتی مت کرو۔ یعنی خود سے ابتدا شروعات نہیں کرنی، یہ زیادتی ہوگی۔ اگر وہ کریں گے تو اس کے جواب کے اندر کرنا ہے۔ بے شک اللہ ناپسند کرتا ہے زیادتی کرنے والوں کو۔ تو جنگ دو طرح سے ہوتی ہے، ایک جنگ اقدامی ہوتی ہے اور ایک جنگ دفاعی ہوتی ہے۔ دفاعی جنگ یعنی کوئی تم سے لڑے تو تم اس سے لڑ جاؤ، یہ دفاعی جنگ ہے، دفاع کرنے کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے، کہ تم پر کوئی ظلم کر رہا ہے تم نے جواباً اس کو ڈانٹا ڈپٹا مارا، جو بھی کچھ کیا، اس کو دفاعی جنگ کہتے ہیں۔ اقدامی جنگ کہتے ہیں کہ شروعات کرنا، پہل کرنا۔ تو یہاں پر جو عمرۃ القضاء کے اندر اگر وہ لوگ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو تم ان سے جنگ کریو اور ان کو قتل کریو جہاں وہ پائے۔ جس طریقے سے انہوں نے مکہ سے تمہیں نکالا ہے تم بھی مکہ سے ان کو بھگا دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بڑا گناہ ہوتا ہے اور ایک ہلکا گناہ ہوتا ہے۔ بڑا گناہ فتنہ ہے، فتنے کو دبانے کے لیے اور فتنے کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے اگر کسی کا قتل کرنا پڑے تو قتل کی اجازت ہے۔ کیوں کہ فتنے سے، قتل سے بڑھ کر فتنہ کا گناہ ہے۔ ایک آدمی فتنہ کر رہا ہے اور اس کو جو ہے یہاں سے ختم ہی کر دیا، فتنہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ لوگ دین کے اندر رخنا ڈالیں، دین کے اندر رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو اگر یہ لوگ جو ہے تمہارے دین کے اندر خلل ڈالے اور تم سے جنگ کرے تو تم سے جنگ کرے۔ اور مسجد حرام کے پاس قتل نہیں کرنا ہے جب تک یہ تم سے نہ لڑے، اس وقت تک مسجد حرام کے پاس لڑائی نہیں کرنی، کیونکہ مسجد حرام محترم ہے، قابل احترام ہے۔ وہاں اقدامی جنگ کی اجازت ہے کہ وہاں جنگ کی شروعات کی جائے، وہاں سے لڑائی کو شروع کیا جائے، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہاں بھی کوئی تمہارے ساتھ جنگ کرے، لڑے، تو دفاعی جنگ کی اجازت ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ
من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين اور مار ڈالو ان کو جس جگہ پاؤ، نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، اور دین سے بچلانا مار ڈالنے سے دین سے روکنا مار ڈالنے سے بھی زیادہ سخت ہے، اور نہ لڑو ان سے مسجد حرام کے پاس جب تک وہ نہ لڑے تم سے اس جگہ، پھر اگر وہ خود ہی لڑے تم سے تو ان کو مارو، یہی ہے سزا کافروں کی۔ پھر حکم یہ ہے کہ جنگ کے دوران کوئی ایمان لے آئے، سلام قبول کر لے اور آپ کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے، اور آپ سے جنگ نہ کرے کہ بھائی نہیں میں اسلام قبول کرتا ہوں یا جو ہے میں آپ کے دین پر آتا ہوں، تو اس وقت جنگ کو روکنے کا حکم ہے کہ اگر پوری قوم اس پر تیار ہو جائے تو پھر پوری جنگ روکنا ضروری ہے، اور اگر کوئی فرد اس میں سے تیار ہو جائے کہ بھائی میں مسلمان بنتا ہوں اسلام قبول کرتا ہوں، تو اس کے ساتھ پھر جنگ کی اجازت ہے کہ پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائے تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اسلام قبول کرے گا، اسلام لے آئے گا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو جہاد کیوں ہوتا ہے؟ جہاد ملک کو جمانے کے لیے، ملک کو حاصل کرنے کے لیے۔ جہاد کا جو سب سے اہم مقصد ہے وہ دنیا سے فتنے کو ختم کرنا ہے اور اللہ کے دین کے لیے راہوں کو ہموار کرنا۔ تو میں نے پیچھے بتایا تھا کہ جنگ کی دو قسمیں ہیں، ایک دفاعی جنگ ہوتا ہے اور ایک اقدامی جنگ ہوتا ہے، کہ دشمن اگر مسلمانوں پر حملہ خود آ کر کرے، مسلمانوں پر ظلم کرے، دشمن مسلمانوں پر حملہ کرے تو ان کے ساتھ جنگ، یہ دفاعی جنگ ہوگا، اس کے جواب کے اندر اس دشمن قوم کے ساتھ جہاد کیا جائے گا اور جنگ کی جائے گی۔ اور ایک اقدامی جنگ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک اقدامی جنگ ہوتا ہے کہ دشمن قوم مسلمانوں پر مسلمان سمجھ کر ظلم کرے کہ یہ مسلمان ہے ان کو مارو، یہ مسلمان ہے ان پر زیادتی کرو، اور ایمان کے اندر وہ روڑا رکاوٹ ڈالے، دعوت کے کام کے اندر روڑا رکاوٹ ڈالے، دین کے اندر رکاوٹیں ڈالے، تو پھر ان دشمنوں کے ساتھ جنگ کی ابتدا کی جائے گی، جنگ کی شروعات کی جائے گی، تاکہ یہ اس فتنے سے باز آ جائے اور اللہ کے دین میں جو رکاوٹیں ڈال رہے ہیں یا مسلمانوں پر مسلمان سمجھ کر ظلم کر رہے ہیں، اس سے یہ باز آ جائیں، پھر یہ جنگ ہوگی، وہ اقدامی جنگ ہوگی۔ ورنہ ایسے ہی جنگ کی اجازت نہیں ہے، ملک گیری کے لیے اور کسی لیے نہیں، صرف کہ فتنہ دنیا سے ختم ہو جائے، ظلم دنیا سے ختم ہو جائے، اس لیے جنگیں ہوتی تھی اور اس لیے اب بھی جنگی اجازت۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ باقی رہے فساد اور حکم رہے خدا تعالی ہی کا، پھر اگر وہ باز آئیں
تو کسی پر زیادتی نہیں مگر ظالموں پر، یعنی کوئی کافر ملک ہے تو کافر ملک پر پورے ملک پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس کے اندر اکا دکا آدمی ایسا ہے تو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے تو صرف اس کے ساتھ جنگ کی جائے گی، اور کسی اور پر پورے ملک پر جنگ کرے۔ اکا دکا آدمی نے زیادتی کی اور دوسرے غیروں کے ساتھ کافروں کے ساتھ جنگ کریں گے تو پھر یہ زیادتی ہوگی۔ جس کا قصور ہے اسی کے ساتھ اسی کو سبق سکھلایا جائے گا اور اسی کا دماغ صحیح کیا جائے گا، اس کے علاوہ باقی کو چھوڑا جائے گا۔